الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم میری نعمت، وہ جو انعام کی میں نے تم پر، اور یہ کہ فضیلت دی میں نے تمہیں اوپر تمام جہانوں کے. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ نفع دے سکیں گی اس کو کوئی سفارش، اور نہ وہ مدد ہی کیے جائیں گے. صدق اللہ العظیم و صدق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم سامعین کرام، پہلے بھی اس جیسی آیت کریمہ شروع صورت میں گزر چکی ہیں، آیت نمبر 47 اور 48، اور اس کی مفصل تفسیر بھی بیان ہو چکی ہیں الحمدللہ. یہاں صرف تاکید کے طور پر ذکر کیا گیا اور انہیں نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کی رغبت دلائی گئی، جن کی صفتیں وہ اپنی کتابوں میں پاتے تھے، جن کا نام اور کام بھی اس میں لکھا ہوا تھا، بلکہ ان کی امت کا ذکر بھی اس میں موجود ہے. پس انہیں اس کے چھپانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری نعمتوں کو پوشیدہ کرنے سے ڈرایا جا رہا ہے، اور دینی اور دنیاوی نعمتوں کو ذکر کرنے کو کہا جا رہا ہے. اور عرب میں جو نسلی طور پر بھی ان کے چچازاد بھائی ہیں، اللہ کی جو نعمت آئی ان میں جس خاتم الانبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، ان سے حسد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور تکذیب پر آمادہ نہ ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. محترم سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 سے ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے، جسے سمجھنے کے لیے حزب ذیل امور کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے. حزب ذیل امور یعنی کچھ چند باتیں جو ہے اپنے ذہن نشین کر لینا چاہیے. نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 3000 سال کا فاصلہ ہے، اور آپ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اپنے آبا حضرت نوح علیہ السلام ہی کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا تھا. انہوں نے پہلے خود عراق سے مصر تک اور شام و فلسطین سے ریگستان عرب کے مختلف گوشوں تک برسوں گشت لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری یعنی اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی. پھر اپنے اس مشن کی اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں خلیفہ مقرر کیے. مثلاً شرق اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو، شام و فلسطین میں اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو،
اور اندرون عرب یعنی سعودی عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معمور کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ میں وہ گھر تعمیر کیا جس کا نام کعبہ ہے۔ حالانکہ کعبہ مشرفہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے تعمیر تھا، لیکن بہت زیادہ وقت ہونے کی وجہ سے اس کی دیواریں ڈھہ چکی تھی، جس کا نام کعبہ ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے وہ اس مشن کا مرکز قرار پایا۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 2 بڑی شاخیں نکلی۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو عرب میں رہی، یہ سعودی عرب میں رہی، قریش، اور عرب کے بعض دوسرے قبائل کا تعلق اسی شاخ سے تھا، اور جو عرب قبیلے نسلاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نہ تھے، وہ بھی چونکہ ان کے پھیلائے ہوئے مذہب سے کم و بیش متاثر تھے، اس لیے وہ اپنا سلسلہ انہی سے جوڑتے تھے۔ دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے انبیاء علیہم السلام پیدا ہوئے۔ اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام چونکہ اسرائیل تھا، اس لیے یہ نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ آپ کا لقب جو ہے اسرائیل تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اس لیے ان کے تمام اولاد کو بنی اسرائیل کہہ کر قرآن پاک میں اس کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر وہی بات کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ان کی تبلیغ سے جن دوسری قوموں نے ان کا دین قبول کیا، انہوں نے یا تو اپنی انفرادیت ہی ان کے اندر گم کر دی، یا وہ نسلاً تو ان سے الگ رہیں مگر مذہباً انہی کے متبع رہے، انہی کے فالورز رہے۔ حالانکہ وہ نسل سے ان سے نہیں تھے بہت سی جو قومیں، لیکن مذہباً انہی کے فالورز رہے، متبعین کہتے ہیں، فالورز کو متبعین کہتے ہیں۔ اسی شاخ میں جب پستی و تنزل کا دور آیا تو پہلے یہودیت پیدا ہوئی اور پھر عیسائیت نے جنم لیا۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل کام دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے مطابق انسانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کا نظام درست کرنا تھا۔ وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے مطیع تھے، فرما بردار تھے، اس کے دیے ہوئے علم کی پیروی کرتے تھے، دنیا میں اس علم کو پھیلاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ سب انسان مالک کائنات کے مطیع ہو کر رہیں، فرما بردار بن کر رہیں۔ مسلم کا مطلب ہی اللہ کا فرما بردار، مطیع۔ یہی خدمت تھی جس کے لیے وہ دنیا کے امام و پیشوا بنائے گئے تھے، یہی وہ خدمت تھی جس کے لیے وہ دنیا کے امام و پیشوا بنائے گئے تھے۔ ان کے بعد یہ امامت کا منصب ان کی نسل کی اس شاخ کو ملا جو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی، جو بنی اسرائیل کہلائی۔ اسی میں انبیاء پیدا ہوتے رہے، اسی کو راہ راست کا علم دیا گیا، اسی کے سپرد یہ خدمت کی گئی کہ اس راہ راست کی طرف اقوام عالم کی رہنمائی کرے، اور یہی وہ نعمت تھی جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار اس نسل کے لوگوں کو یاد دلا رہا ہے۔ اس شاخ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کو اپنا مرکز قرار دیا، اس لیے جب تک یہ شاخ امامت کے منصب پر قائم رہی، بیت المقدس ہی دعوت اللہ کا مرکز اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فرما برداروں کا قبلہ رہا۔ نمبر 4، پچھلے 10 رکوعوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کی تاریخی فرد قرار داد جرم
اور ان کی وہ موجودہ حالت جو نزول قرآن کے وقت تھی بے کم و کاس پیش کر دی ہے، اور ان کو بتا دیا ہے کہ تم ہماری اس نعمت کی انتہائی ناقدری کر چکے ہو جو ہم نے تمہیں دی تھی۔ تم نے صرف یہی نہیں کیا کہ منصب امامت کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا، بلکہ خود بھی حق اور راستی سے پھر گئے، اور اب ایک نہایت قلیل عنصر صالح کے سوا تمہاری پوری امت میں کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی ہے۔ نمبر 5، اس کے بعد اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ امامت ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد کی میراث نہیں ہے، بلکہ یہ اس سچی اطاعت و فرمانبرداری کا پھل ہے جس میں ہمارے اس بندے نے اپنی ہستی کو گم کر دیا تھا، اور اس کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر خود چلیں اور دنیا کو اس طریقے پر چلانے کی خدمت انجام دے۔ چونکہ تم اس طریقے سے ہٹ گئے ہو اور اس خدمت کی اہلیت پوری طرح کھو چکے ہو، لہٰذا تمہیں دنیا کی امامت کے منصب سے معزول کیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت المقدس سے پھر جو ہے کعبہ مشرفہ کی طرف اس بنی اسماعیل کو پھر قائم کر دیا۔ نمبر 6، ساتھ ہی اشاروں میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو غیر اسرائیلی قومیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتی ہیں، وہ بھی ابراہیمی طریقے سے ہٹی ہوئی ہیں۔ نیز مشرکین عرب بھی جو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے اپنے تعلق پر فخر کرتے ہیں، محض نسل و نسب کے فخر کو لیے بیٹھے ہیں، ورنہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے طریقے سے اب ان کو دور کا واسطہ بھی نہیں رہا ہے۔ اب یہ لوگ مشرک ہو چکے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مشن تو خالص توحید تھا، لہٰذا ان میں سے بھی کوئی امامت کا مستحق نہیں ہے۔ نمبر 7، پھر یہ بات ارشاد ہوتی ہے کہ اب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ بنی اسماعیل علیہ السلام میں وہ رسول عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء کا تھا۔ وہ اور اس کے پیرو تمام ان پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں جو دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور اسی راستے کی طرف دنیا کو بلاتے ہیں جس کی طرف سارے انبیاء دعوت دیتے چلے آئے ہیں۔ لہٰذا اب امامت کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی کرے۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔